آج کے اس تفصیلی جائزے میں جی ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو بظاہر بہت مانوس سا لگتا ہے، مطلب ہم سب اس کے بارے میں جانتے ہیں، ہم، لیکن جب اس کی گہرائی میں جایا جائے تو یہ ہماری روزمرہ کی زندگی، ہم، ہماری رشتوں کی حرکیات اور جو ہماری جذباتی ترجیحات ہیں نا، ان کے بالکل مرکز پر وار کرتا ہے۔ بالکل اچھا، آج ہمارے پاس جو ماخوذ ہے وہ محمد فاروق راشد کی ایک تحریر ہے ہم، جس کا عنوان ہے بے حساب محبت کا اصل حقدار کون؟ خاندانی ترجیحات کا سوال۔ صحیح تو اس جائزے کا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ مصنف کے مطابق ہمارے رشتوں میں محبت، وقت اور توجہ کی تقسیم کس طرح ہوتی ہے، جی ہاں، اور یہ بہت اہم بات ہے۔ اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ اگر اس جذباتی ترتیب میں، یعنی جس طرح ہم نے رشتوں کو درجہ دیا ہوا ہے، اس میں کوئی تبدیلی آ جائے تو خاندانی نظام پر اس کے کیا خاموش اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ خاموش اثرات بالکل۔ اور دیکھیں، یہاں یہ واضح کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارا مقصد اس تحریر کے ذریعے کسی خاص نظریے، اخلاقیات یا طرز زندگی کی ترویج کرنا نہیں ہے۔ جی، ہمارا کام صرف جائزہ لینا ہے۔ بالکل، ہمارا مقصد مصنف کی جانب سے پیش کردہ دلائل، جو انہوں نے تمثیلیں دی ہیں، اور ان کے معاشرتی مشاہدات کا مکمل طور پر غیر جانبدارانہ انداز میں تجزیہ کرنا ہے۔ تو چلیں اس تحریر کی تہوں کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چھپا ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ مصنف نے ایک انتہائی پیچیدہ نفسیاتی اور معاشرتی مسئلے کو ایک بہت ہی عام فہم اور جذباتی جملے سے شروع کیا ہے۔ صحیح۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں نا کہ نفسیات یا سماجیات کے مضامین میں بہت بھاری بھرکم اصطلاحات ہوتی ہیں۔ بالکل، بہت مشکل الفاظ ہوتے ہیں۔ جی، لیکن اس تحریر کا آغاز روزمرہ کے ایک ایسے مشاہدے سے ہوتا ہے جو اسے فوراً ہی قاری کی زندگی سے جوڑ دیتا ہے۔ بالکل، اور اس کی بہترین مثال تحریر کا وہ ابتدائی اور چشم کشا جملہ ہے جس سے مصنف نے اپنی بات کا آغاز کیا ہے۔ جی، وہ جملہ کچھ یوں ہے کہ سبھی ایک حد میں اچھے لگتے ہیں، ایک آپ ہی ہیں جو بے حساب اچھے لگتے ہیں۔ اب دیکھیے، اگر اس جملے کو سیاق و سباق کے بغیر پڑھا جائے نا، تو یہ بالکل ایک رومانوی جملہ لگتا ہے۔ ہاں، تو یہ کسی رومانوی فلم کا ڈائلاگ لگتا ہے، یا شاید دو گہرے دوستوں کے درمیان کہی گئی کوئی بات لگتی ہے۔ بالکل۔ لیکن تحریر اس جملے کو ایک بالکل مختلف زاویے سے پیش کرتی ہے۔ مصنف یہ سوال اٹھاتا ہے کہ اس محبت کا جس کے ساتھ یہ لفظ جڑا ہے نا، بے حساب، جی، اس کا اصل حقدار یا دعوے دار آخر ہے کون؟ اور یہیں سے مصنف اپنے بنیادی استدلال کی، یعنی اپنے مین پوائنٹ کی بنیاد رکھتے ہیں۔ صحیح۔ تحریر کے مطابق خاندان کسی بھی انسان کی زندگی کی سب سے پہلی درس گاہ ہوتا ہے۔ محبت کیا ہے، قربانی کیا ہے، اور بے لوث ہونا کسے کہتے ہیں، یہ سب انسان سب سے پہلے کہاں سے سیکھتا ہے؟ ظاہر ہے، اپنے والدین سے۔ بالکل، اپنے والدین سے سیکھتا ہے۔ مصنف نے والدین کی ان قربانیوں کا ذکر کیا ہے جو عموماً گمنام رہتی ہیں۔ یعنی وہ قربانیاں جن کا کوئی اشتہار نہیں لگایا جاتا، جی بالکل۔ جن کے لیے کوئی تعریفی اسناد نہیں ملتی، کوئی میڈل نہیں ملتا، جی۔ جیسے راتوں کی نیندیں قربان کرنا، اپنی ذاتی خواہشات کو پس پش ڈال دینا، اور خاموشی سے جو فکر کی جاتی ہے اولاد کی۔ بالکل۔ تو مصنف کا موقف یہ ہے کہ چونکہ یہ محبت واقعی غیر مشروط ہوتی ہے، اس میں کوئی غرض نہیں ہوتی، صحیح۔ اس لیے یہ جو بے حساب محبت ہے، اس کا اصل حقدار بھی اسی رشتے کو ہونا چاہیے۔ یہ نقطہ واقعی قابل غور ہے، لیکن مجھے یہاں ایک سوال اٹھانے دیجیے۔ جی ضرور۔ تحریر میں ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے، فکری توازن کی خرابی۔ مصنف کا کہنا ہے کہ جب اس بے حساب محبت کا درجہ والدین کے علاوہ کسی اور کو دے دیا جائے تو یہ فکری توازن کی خرابی ہے۔ جی۔ کیا یہ دعویٰ کچھ زیادہ سخت نہیں ہے؟ وہ کیسے؟ میرا مطلب ہے کہ انسان جب بڑا ہوتا ہے، نئی دنیا میں قدم رکھتا ہے، تو فطری طور پر اس کی محبت اور توجہ نئے رشتوں میں بڑھتی ہے نا؟ بالکل بڑھتی ہے۔ تو اسے خرابی کیوں کہا گیا ہے؟ یہ تو ایک قدرتی عمل ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور تحریر کو غیر جانبدارانہ طور پر سمجھنے کے لیے اس نقطے کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ جی۔ مصنف یہاں نئے رشتوں سے محبت کرنے کو غلط نہیں کہہ رہے۔ اچھا۔ وہ جس فکری توازن کی خرابی کی بات کر رہے ہیں اس کا تعلق محبت کے ختم ہونے سے نہیں ہے، بلکہ محبت کے درجات کے الٹ جانے سے ہے۔ درجات کا الٹ جانا؟ یعنی ترتیب کا بدل جانا۔ بالکل۔ تصور کیا جائے کہ جذبات ایک طرح کا بجٹ ہے۔
جذباتی بجٹ۔ جی، اب اگر ایک شخص اپنا سارا جذباتی سرمایہ، اپنی ساری توجہ اور وقت کسی ایسی جگہ خرچ کر دے جہاں سے وابستگی مشروط ہے، صحیح۔ اور اس بنیاد کو یکسر نظر انداز کر دے جس نے اسے کھڑا کیا ہے، تو مصنف کے نزدیک یہ ایک عدم توازن ہے، یہ خرابی ہے۔ مطلب خرابی محبت کرنے میں نہیں ہے، خرابی اس بیلنس کے آؤٹ ہونے میں ہے۔ بالکل، تحریر میں یہ دلیل دی گئی ہے کہ محبت کا بٹنا فطری ہے، لیکن اس کی ترتیب بدل جانا، یعنی جس کی قربانی سب سے زیادہ ہے اسے فہرست میں سب سے نیچے کر دینا، یہ وہ خرابی ہے جو پورے خاندانی ڈھانچے کو کمزور کرتی ہے۔ اس جذباتی بجٹ والی مثال نے بات کو کافی حد تک واضح کر دیا ہے۔ جی، اور اس ترتیب کے بدلنے کا جو عملی مظاہرہ مصنف نے تحریر میں دور حاضر کے حوالے سے کیا ہے، وہ بڑی حد تک ہمارے آج کی طرز زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔ بالکل کرتا ہے۔ آج کا دور جذبات کے بے پناہ اظہار کا دور ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ جی، ہر چیز پبلک ہے۔ ہاں، جہاں محبت کے جملے، تعریفیں اور وابستگی کے اعلانات روز کا معمول ہیں، اور یہ ایک طرح سے کافی دلچسپ اور کسی حد تک حیرت انگیز بھی ہے۔ وہ اس طرح کہ لوگ سوشل میڈیا پر کسی دوست کی سالگرہ پر 500 الفاظ کا ایک لمبا چوڑا اور انتہائی جذباتی مضمون لکھتے تھے۔ بالکل۔ لیکن دوسری طرف اگر ان کے والدین ان سے بات کرنا چاہیں تو شاید ان کے پاس چند منٹ بھی نہیں ہوتے۔ یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ اب ہم اس بات کو وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو تحریر اسی تضاد کو ہدف تنقید بنا رہی ہے۔ صحیح۔ الفاظ کا ایک وزن ہوتا ہے، اور آج کے دور میں ہم نے الفاظ کا استعمال بہت سستا کر دیا ہے۔ بغیر سوچے سمجھے بول دینا۔ جی، مصنف کا اشارہ اسی خاموش تبدیلی کی جانب ہے کہ جب بے حساب اور غیر مشروط جیسے بھاری الفاظ غیر متعلقہ جگہوں پر کثرت سے استعمال ہونے لگتے ہیں تو اصل حقدار محروم رہ جاتا ہے۔ بالکل۔ یہ محض وقت نہ دینے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کی ترجیحات کی فہرست میں کون کس نمبر پر ہے، یعنی وہ پرائیورٹی لسٹ میں کہاں کھڑے ہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ اچھا، تحریر میں ان علامات یا نشانیوں کا ذکر بھی بہت تفصیل سے کیا گیا ہے، جہاں سے اس زوال کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے، اور وہ نشانیاں بہت چھوٹی اور روزمرہ کی ہیں۔ مثال کے طور پہ مصنف لکھتے ہیں کہ خرابی تب شروع ہوتی ہے جب والدین کی خدمت ایک بوجھ لگنے لگے۔ بالکل۔ جب ان کا دیا گیا کوئی بھی مشورہ ایک بے جا مداخلت سمجھا جانے لگے اور ان کی نصیحت تنقید محسوس ہو۔ صحیح۔ ہم ان چیزوں کو اکثر نسلوں کا فرق، جسے ہم جنریشن گیپ کہتے ہیں، وہ کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن مصنف انہیں زوال کے بیچ کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ دراصل مصنف یہاں جسے زوال کہہ رہے ہیں نا، وہ اسی جذباتی ترتیب کے بکھرنے کا نتیجہ ہے۔ جب کسی انسان کے دل میں والدین کا وہ مرکزی مقام نہیں رہتا تو ان کی ہر بات کو ایک مختلف فلٹر سے دیکھا جانے لگتا ہے، یعنی سوچنے کا زاویہ ہی بدل جاتا ہے۔ بالکل۔ جو مشورہ پہلے رہنمائی لگتا تھا وہ اب اس لیے مداخلت لگتا ہے کیونکہ وہ اس نئی زندگی یا ان نئے رشتوں کے درمیان آ رہا ہوتا ہے، صحیح، جنہیں اب زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ مصنف کی دلیل یہ ہے کہ یہ رویے اچانک پیدا نہیں ہوتے، بلکہ یہ اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب ترجیحات کی بنیاد ہل چکی ہو۔ لیکن اگر ہم ذرا نوجوان نسل کے نقطہ نظر سے اس بات کا تجزیہ کریں تو نوجوان آزادانہ فیصلے کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی اپنے دوستوں، ہم عمر ساتھیوں اور خاص طور پر اپنے شریک حیات کے ساتھ ایک بہت گہری وابستگی ہوتی ہے۔ بالکل ہوتی ہے۔ اور یہ انسانی ارتقاء کا، یعنی ہیومن ایوولوشن کا ایک قدرتی حصہ ہے۔ جب انسان اپنی نئی فیملی بناتا ہے تو اس کی ترجیحات فطری طور پر اس نئے خاندان کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں۔ تو کیا مصنف کی پیش کردہ دلیل اس قدرتی ارتقاء سے متصادم نہیں ہے؟ یعنی کیا یہ اس سے ٹکرا نہیں رہی؟ یہ وہ موڑ ہے جہاں تحریر ایک بہت ہی خوبصورت اور بصیرت افروز مثال کا سہارا لیتی ہے۔ اچھا، مصنف اس فطری ارتقاء کے خلاف بالکل نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کسی قسم کی اندھی وابستگی یا کسی ایک رشتے کو مکمل طور پر ختم کرنے کا درس دے رہے ہیں۔ تو پھر ان کا اصل فوکس کیا ہے؟ وہ جس چیز پر زور دے رہے ہیں وہ صحیح ترجیح کا تعین ہے۔ اس کو واضح کرنے کے لیے تحریر میں ایک درخت کی تمثیل دی گئی ہے۔ اس درخت کی تمثیل کو ذرا تفصیل سے کھولیے۔ اس سے مصنف کا اصل مطلب کیا ہے؟ مصنف محبت اور خاندانی رشتوں کی ساخت کو ایک درخت سے تشبیہ دیتے ہیں۔ صحیح۔ اس مثال کے مطابق والدین اس درخت کی جڑیں ہیں، وہ بنیاد ہیں جو زمین کے اندر چھپی رہتی ہیں، خاموشی سے درخت کو کھڑا رکھتی ہیں اور اسے خوراک فراہم کرتی ہیں۔ یعنی وہ نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن سارا بوجھ اٹھا رکھا ہے۔
بالکل، اور جو نئے رشتے انسان کی زندگی میں آتے ہیں جیسے شریک حیات، بچے یا دوست، جی وہ اس درخت کی شاخیں اور پتے ہیں۔ اب مصنف کا موقف یہ ہے کہ محبت کی درست ترتیب کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ شاخیں نہ پھیلے یا ان پر نئے پتے نہ آئیں۔ ظاہر ہے، ورنہ درخت تو سوکھا ہی رہے گا۔ بالکل، درخت کا حسن تو اس کی پھیلی ہوئی شاخوں میں ہی ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر درخت کا سارا دھیان، ساری توانائی صرف شاخوں کو پرکشش بنانے پر لگ جائے اور ان جڑوں کو پانی دینا بند کر دیا جائے جن پر یہ سارا درخت کھڑا ہے، تو کیا ہوگا؟ تو ظاہری بات ہے کہ درخت وقتی طور پر تو ہرا بھرا اور خوبصورت لگے گا، جی لیکن جیسے ہی کوئی طوفان آئے گا یا موسم سخت ہوگا تو وہ اپنی جگہ پر کھڑا نہیں رہ پائے گا، وہ گر جائے گا۔ بالکل، اور یہی اس تحریر کا مرکزی نقطہ ہے۔ مصنف یہ استدلال پیش کر رہے ہیں کہ توازن کا اصل تقاضا یہ ہے کہ زندگی میں نئی محبتیں ضرور شامل ہوں، مگر ان کے بننے سے پرانی بنیادیں کمزور نہ پڑیں۔ صحیح، بیلنس آؤٹ نہ ہو۔ جی، اگر جڑیں مضبوط رہیں گی تو شاخوں کے پھیلنے میں کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ خاندانی نظام میں جب یہ توازن بگڑتا ہے، یعنی جب صرف شاخوں پر توجہ دی جاتی ہے اور جڑوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، تو وہ خاندان کسی بھی بحران کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ یعنی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں مجموعی طور پر جڑیں کمزور ہو رہی ہیں، جذبات کی ترتیب بدل رہی ہے اور درخت کا سارا زور صرف نئی شاخوں پر ہے، جی، تو سماجی سطح پر یعنی پورے معاشرے پر اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ تحریر کے مطابق اس کا نتیجہ معاشرے میں انفرادیت پسندی یا جسے ہم انڈیویجولزم کہتے ہیں، اس کی صورت میں نکلتا ہے۔ ویسے تو جدید دور میں انفرادیت پسندی کو اکثر ایک مثبت چیز کے طور پر پیش کیا جاتا ہے نا؟ بالکل، خود مختار ہونا، اپنے فیصلے خود کرنا۔ جی، لیکن خاندانی نظام کے تناظر میں مصنف انفرادیت پسندی کو ایک منفی رجحان کے طور پر دیکھتے ہیں۔ صحیح۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ جب والدین کا احترام اور ان کی مرکزیت ختم ہوتی ہے تو خاندان کا اجتماعی ڈھانچہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ مطلب وہ جو جوائنٹ فیملی والا یا ایک جوڑنے والا احساس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل، لوگ صرف اپنی ذات، اپنے مفادات اور اپنے وقتی سکون کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں۔ رشتے صرف ضرورت اور مفاد کے تابع ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اور اسی انفرادیت پسندی کے بڑھنے کے ساتھ ایک اور رجحان جو ہم اکثر دیکھتے ہیں اور جس کی طرف مصنف نے بھی اشارہ کیا ہے، وہ یہ کہ والدین کے تجربے کو فرسودہ سمجھ لیا جاتا ہے، آؤٹ ڈیٹڈ مان لیا جاتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ ایک عام تاثر بنتا جا رہا ہے کہ والدین شاید پرانے خیالات کے نمائندے ہیں اور وہ آج کی اس تیز رفتار اور ٹیکنالوجی سے چلنے والی دنیا کو نہیں سمجھ سکتے۔ انہیں ترقی یا جدیدیت کے راستے کی رکاوٹ سمجھا جانے لگتا ہے۔ اور تحریر کے مطابق یہی وہ فکری خامی ہے جو بڑے نقصانات کا سبب بنتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، مصنف کے نزدیک ٹیکنالوجی یا دنیا کے طور طریقے تو بدل سکتے ہیں، لیکن انسانی نفسیات اور زندگی کے بنیادی اصول نہیں بدلتے۔ یہ بات تو ہے۔ والد کا جو تجربہ ہے اس میں کئی دہائیوں کے مشاہدات، ناکامیاں اور کامیابیاں شامل ہوتی ہیں۔ بالکل۔ جب معاشرہ اس سرمائے کو محض پرانے خیالات کا لیبل لگا کر مسترد کر دیتا ہے تو دراصل وہ اپنے آپ کو اس مفت رہنمائی سے محروم کر رہا ہوتا ہے جو اسے کئی ٹھوکروں سے بچا سکتی ہے۔ اس تمام تر بحث میں مصنف نے ایک اور اصطلاح استعمال کی ہے جو میرے خیال میں اس تحریر کا سب سے اثر انگیز حصہ ہے۔ کون سی اصطلاح؟ وہ ہے خاموش زوال، یعنی سائلنٹ ڈکلائن۔ بہت گہری بات ہے یہ۔ عام طور پر جب ہم کسی خاندان کے زوال کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں لڑائی جھگڑے، عدالتیں یا رشتے ٹوٹنے کا شور آتا ہے۔ جی، لیکن مصنف کے مطابق اصل زوال کوئی شور نہیں مچاتا۔ درست۔ مصنف نے خاندانی ٹوٹ پھوٹ کی ایک بہت ہی خاموش اور حقیقت پسندانہ تصویر کشی کی ہے۔ صحیح۔ خاموش زوال سے ان کی مراد وہ جذباتی فاصلے ہیں جو ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہاں، یعنی لوگ ساتھ ہیں مگر ساتھ نہیں۔ بالکل، یہ وہ صورتحال ہے جہاں گھر کے سب لوگ موجود تو ہیں لیکن ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں۔ والدین اپنے ہی گھر میں اپنی ہی اولاد کے درمیان خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں۔ یہ تو بہت تکلیف دہ بات ہے۔ جی، ان کی بات سننے والا، ان کے تجربات کو شیئر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔
تحریر کے مطابق یہ وہ صورتحال ہے جہاں بچے جسمانی طور پر تو والدین کے پاس ہوتے ہیں لیکن جذباتی طور پر ان کی ترجیحات کہیں اور ہوتی ہیں۔ مصنف اسے اس دیمک سے تشبیہ دیتے ہیں جو بغیر کوئی آواز پیدا کیے اندر ہی اندر پوری عمارت کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ یہ بات اس لیے بھی اتنی اہم محسوس ہوتی ہے کیونکہ یہ بہت عام ہے۔ ہم اکثر ایسے مناظر دیکھتے ہیں جہاں ایک کمرے میں سب بیٹھے ہیں لیکن ہر کوئی اپنے اپنے موبائل فون میں یا اپنی دنیا میں مگن ہے۔ بالکل۔ اور وہ ہستیاں جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا کر اس گھر کو بنایا تھا وہ محض تماشائی بن کر رہ جاتی ہیں۔ جی، خاموش تماشائی۔ تو اس اتنے گہرے اور پیچیدہ مسئلے کو سمجھنے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصنف اس کا کیا حل تجویز کرتے ہیں؟ کیونکہ صورتحال تو کافی تشویشناک پیش کی گئی ہے۔ مصنف کی طرف سے پیش کردہ حل کسی بہت بڑی سماجی تحریک کی بات نہیں کرتا بلکہ یہ مکمل طور پر انفرادی سطح پر کام کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ صحیح۔ تحریر کا بنیادی حل خود احتسابی پر مبنی ہے، یعنی اپنا جائزہ خود لینا۔ بالکل۔ مصنف زور دیتے ہیں کہ ہر انسان کو شعوری طور پر یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اس کی جذبات کی ترتیب کیا ہے۔ کیا اس نے غیر ارادی طور پر یعنی انجانے میں ان رشتوں کو حاشیے پر تو نہیں دھکیل دیا جو زندگی کا مرکز ہونے چاہیے تھے؟ یہ سب شعور اور نیت کا کھیل ہے، اور اس ترتیب کو عملی طور پر بحال کرنے کے لیے مصنف نے کچھ بہت ہی سادہ مگر پراثر اقدامات بتائے ہیں۔ جی، کوئی ایسا کام نہیں جس کے لیے بہت پیسہ یا وقت درکار ہو۔ تحریر کے مطابق اصل ضرورت صرف یہ ہے کہ والدین کے لیے باقاعدگی سے وقت نکالا جائے۔ بالکل، سب سے قیمتی چیز وقت ہی ہے۔ جی، ان کے پاس بیٹھا جائے، ان سے گفتگو کی جائے، اور گفتگو سے مراد محض معلومات کا تبادلہ نہیں ہے بلکہ ان کے دل کا حال سننا اور ان کے خیالات کو اہمیت دینا ہے، ان کی خدمت کرنا اور دل سے ان کے لیے دعا کرنا۔ جی، یہ وہ چھوٹے چھوٹے عملی قدم ہیں جو مصنف کے نزدیک اس بڑی فکری خرابی کو دور کر سکتے ہیں۔ دراصل یہ وہ شعوری کوششیں ہیں جو اس بات کا عملی ثبوت ہوتی ہیں کہ بنیاد ابھی مضبوط ہے۔ صحیح۔ مصنف کا پیغام یہ ہے کہ انسان دنیا کی دوڑ میں ضرور شامل ہو، نئی وابستگیاں بھی قائم کرے، لیکن یہ احساس ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے کہ جن ہستیوں کی بدولت انسان اس قابل ہوا ہے کہ وہ آج اتنی مضبوطی سے کھڑا ہے، انہیں اس وقت اکیلا نہ چھوڑا جائے جب انہیں وقت اور توجہ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ چلیں اس ساری تفصیلی اور گہری گفتگو کو اگر ہم سمیٹنے کی کوشش کریں جی، تو اس تحریر کے جائزے کا مجموعی خلاصہ یہ بنتا ہے کہ کسی بھی خاندان یا معاشرے کی بقا محض معاشی خوشحالی یا مادی ترقی سے مشروط نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ پیسہ اور وسائل گھر کا نظام تو چلا سکتے ہیں لیکن اس نظام کو اندر سے جوڑے رکھنے کے لیے اس جذباتی ترتیب کی درستگی انتہائی اہم ہے۔ جی، ہر رشتے کی اپنی ایک اہمیت اور جگہ ہوتی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن مصنف کے پیش کردہ دلائل کے مطابق وہ جو بے حساب اور بے غرض محبت ہے اس کا اولین حق والدین کا ہے۔ جب خاندانی نظام میں یہ حق انہیں بخوشی دیا جاتا ہے تو نہ صرف جڑیں مضبوط رہتی ہیں بلکہ پورا درخت یعنی آنے والی نسلیں اور نیا خاندانی ڈھانچہ بھی محفوظ رہتا ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم سوال کو جنم دیتا ہے۔ وہ کیا؟ ایک ایسا سوال جو براہ راست اس تحریر کے دلائل سے نکلتا ہے اور جس پر طویل المدتی تناظر میں غور کرنا بہت ضروری ہے۔ جی بتائیے۔ جب آج کا انسان اپنے والدین کو ترجیحات کی فہرست میں بتدریج نیچے دھکیلتا ہے اور اپنی تمام تر توانائیاں صرف نئے رشتوں پر مرکوز کر دیتا ہے تو کیا وہ غیر شعوری طور پر اپنی ہی آنے والی نسل کی جذباتی تربیت نہیں کر رہا؟ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ کیونکہ انسانی نفسیات کہتی ہے کہ بچے وہ نہیں سیکھتے جو انہیں زبانی بتایا جاتا ہے بلکہ وہ سیکھتے ہیں جو وہ اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یعنی یہ ایک طرح کا وہ آئینہ ہے جو آج تیار کیا جا رہا ہے۔ بالکل۔ کیا آج انسان کا والدین کے ساتھ جو رویہ ہے وہ دراصل اس کے اپنے ہی مستقبل کا خاکہ تو نہیں؟ صحیح۔ اصل خود اس مقام پر پہنچے گی جہاں اس کی توانائیاں کم ہو جائیں گی اور اسے سہارے کی ضرورت ہوگی۔ تو کیا اسے بھی اسی خاموش زوال، اسی تنہائی اور نظر انداز کیے جانے کے اسی عمل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جس کی بنیاد اس نے آج خود رکھی ہے؟ بالکل۔ یہ وہ فکر انگیز پہلو ہے جو مصنف کی اس پوری بحث کو ایک بہت ہی ذاتی اور مستقبل سے جڑا ہوا مسئلہ بنا دیتا ہے۔
اور میرے خیال میں اس جائزے کو ختم کرنے کے لیے اس سے زیادہ مناسب کوئی اور نقطہ نہیں ہو سکتا۔ جی، یہ سوال یقیناً دیر تک ذہنوں میں گونجتا رہے گا۔ امید ہے کہ آج کے اس تفصیلی جائزے میں محمد فاروق راشد کی تحریر پر ہونے والی اس گفتگو نے خاندانی ترجیحات، محبت کی تقسیم اور جذباتی ترتیب کے حوالے سے کچھ نئے اور مختلف زاویے اجاگر کیے ہوں گے۔ اور یہی اس طرح کے تجزیوں کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ علم اور بصیرت اسی وقت کارآمد ثابت ہوتے ہیں جب ان پر محض غور نہ کیا جائے بلکہ انہیں زندگی کے روزمرہ رویوں میں پرکھا جائے۔ اسی کے ساتھ ہم آج کی اس تفصیلی گفتگو سے اجازت چاہیں گے۔ جی، یہ تجزیہ اس بات کی اہمیت کو ضرور واضح کرتا ہے کہ انسان کو وقت نکال کر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے جذباتی بجٹ اور رشتوں کی فہرست میں کون کس مقام پر کھڑا ہے۔ بالکل۔ اپنے ارد گرد کے رشتوں کی اہمیت کو پہچاننا اور ان کی درست جگہ کا تعین کرنا ہی ایک متوازن اور صحت مند معاشرے کی بنیاد ہے۔ بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔